وعجل لوليك الفرج جعلنا الله من آوانك وأنصارك وشيتك اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله رب صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم عظیم عبادتی قبولیت واسطے صلوات سارے اپنے مرحومین بانیان اشرد مرحومین شہداء ملت جعفریہ دی روحانوں بھی ہدیہ صلوات نعرہ تکبیر ماشاءاللہ نعرہ رسالت آواز بلند میں یک زبان نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت محمد وآل محمد دے ہر گستاخ اور دشمن دلانت وارث کربلا دے ظہور واسطے جتنے ضرورت مند ہو اتنی محبت نال صلوات ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ الذی لا الہ الا هو الملک الحق المبین الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت آل یاسین صلوات والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واجب صلوات ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین وملعونین اما بعد فقد قال جعفر الصادق علیہ الصلاۃ والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا اراد اللہ بعبد خیرا قذف فی قلبہ حب الحسین صلوات دعائے بن اللہ بحق شہداء کربلا تمام شرفاء دجرہایا قبول فرمائے بانیان اشر محرم و اللہ توفیقات خیر اور رزق حلال وسیعت فرمائے جتنے بھی عزاداری سید الشہداء ہو رہی ہے خدا عزادارہ دی حفاظت فرمائے دشمنان تشیع اللہ نست و نابود فرمائے وارث کربلا نو اذن ظہور عطا فرمائے آمین آکھن والیاں نو سرکار دی بیعت نصیب فرمائے اپنی اپنی آمین دی قبولیت واسطے مل کے صلوات سارے پڑھو انتہائی محترم مکرم معزز سامعین محبان محمد وآل محمد اس دنیا کے ہر قسم سے لوگ آباد ہیں ہر بندے دا ایک اپنا نظریہ ہے البتہ مجموعی طور تے جس کو مال ڈھیر ملے وہ آدھا ہے میرے تھے اللہ دا بڑا فضل ہے جس کو رقبہ زیادہ ہوئے وہ آدھا ہے میرے تھے اللہ دا بڑا فضل ہے جس دے پلاٹ چنگے ٹاؤنے جو ہون وہ آدھا ہے میرے تھے اللہ دا بڑا فضل ہے
مگر چھویں آقا فرمیندن ساڈے نزدیک اے اللہ دا فضل نہیں. سارے بندے متوجہ ہو سو مولا کیا ہے اللہ دا فضل؟ تو صادق امام فرمیندن اذا اراد اللہ بعبد خیرا، اللہ جس بندے نال فضل کرنا چاہتا ہے وہ دے دل وچ حسین دی محبت کا. واہ بھائی کیا بات ہے بھائی، مولا تم سلام کرے بعد و شہادت. محبت حسین مودت حسین ہی اللہ دا فضل ہے. اس تو بڑا اور اللہ دا فضل کائنات میں کوئی. چونکہ کل تو گفتگو حسن انسانیت ہی چل رہی ہے تو میرا دل ہے آج بھی کچھ معروضات کریم کربلا دے حوالے نال تاریخ خدمت چاہتے کرا. صادق آل محمد فرمیندن اللہ میرے دادے نو اس دنیا شہادت عظما دے بدلے 3 انعام عطا کیتا. امام حسین نے اس فانی جہان اللہ نے 3 انعام دیتے اور لطف یہ ہے کہ ان انعامات نہ کوئی نبی شریک ہے نہ کوئی رسول شریک ہے. یہ وکھرے انعام بطول دے پتر دے. بڑی مہربانی. سارے بندے توجہ کرے سو بڑی قیمتی مجلس ہے. سرکار فرمیندن پہلا انعام جڑا اللہ نے میرے جد حسین نو دنیا دے دیتا ہے جعل الامامۃ فی ذریۃ الحسین. اللہ نے امامت جیسا اعلیٰ عہدہ نسل حسین ابن علی چھوڑا. کیا بات ہے بھائی، میں بڑی سماعت کو سلام کرتا. سبحان سبحان. امامت جیسا مقدس عہدہ حسین علیہ السلام کی اولاد رکھی. سیانے بندے بیٹھے ہو، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو. حضرت زین العباد تو لے کے مہدی زمان تک ساڑھے جتنے امام اے اولاد ہیں انہاں دا بابا حسین ابن علی ہے. امامت رکھیے خالق نے اولاد حسین ابن علی. چونکہ ساری مجلس دا اہل سنت بھائی کے حصہ سارے محبت کا پیغام پہنچانا چاہیے. امامت کوئی چھوٹا جہا عہدہ نہیں. قرآن جڑے پڑھتے رہتے ہو اللہ حضرت ابراہیم کو امام بنایا. اعلان کیتا انی جائلک للناس اماما، اے میرا خلیل میں تینوں لوگاں دا امام بنا رہے. ایڈا چنگا لگا ہوتا ہے امامت. حالانکہ نبی پہلے آئی، خلیل پہلے آئی، رسول پہلے آئی. رسالت ملی کچھ نہیں منگیا، نبوت ملی کچھ نہیں منگیا. جس لئے اللہ امامت دیتی قرآن دے وقال من ذریتی دعا منگ کیا دے میں نو امام بنائے. کیا میری نسل بھی امام حسین؟ واہ بھائی واہ. اے حق کے حق سنونا سبحان اللہ. اے حق سلامت. کیا میری ماشاءاللہ مجمع کافی ہے. ہمت کرو نام علی اچھے آواز نہ جاؤ. اندر باہر علی شامل ہو کے یہ پارٹیشن نہیں ہے، ساری علی کی پارٹی بیٹھی ہے. کوشش کرو ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. کیا کیا ابراہیم اللہ، کیا میری نسل بھی امام ہو سکتا؟ شیعہ دی کتاب ہوتی تو سنی کبڑی ہوئی تھے، سنیہ دی ہوتی تو شیعہ کبڑی ہوئی تھے. لطف یہ ہے جو ایک کتاب اللہ دی ہے، اس نے کسی دی کابڑ بڑھتی نہیں. جلے ابراہیم منگی نسل وسط امامت. قرآن آتا ہے اللہ فرمایا ہاں دے سا مگر جڑے تیری نسل ہے ظالم ہو سکتے انہوں نے دے سکتے. یہ کیا مطلب ہے؟ ظالم ایم پی اے بن سکتا ہے، ایم این اے بن سکتا ہے، وزیر بن سکتا ہے، صدر بن سکتا ہے. اللہ دی نظرت امام نہیں بن سکتا. تاریخ دیکھ لو جس جس بندے بھی ظلم کیتا ہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، امام نہیں ہو سکتا. بندے بڑے سیانے بیٹھے ہو. میں آج ایک امانت اہل بیت دی جڑے تھوڑے سینے تے منتقل کرنی ہے. ایک بندے بڑا بھیانک جہا خط لکھے ہے بڑے آقا علی نے جڑا آج بھی تاریخ کے سینے چ محفوظ ہے. وہ خط کی تحریر ہے کہ یا علی او ویلا یاد کر جدو تیرے گل وچ رسی پائی گئی ظاہر توہین کی ایڈا مطمئن ہو کہ حسنین دے باب جواب لکھے. یقیناً سمجھ آوے تو ہاتھ چاہ کے علی مولا دی تائید کرے. سو میرے مولا نے جواب لکھے
ہو یا ابن فلاں واللہ لقد تزمت فقط مداحتا، تیرا تو دل ہے تو علی دی توہین کرے تو توہین نہیں کی تھی تے علی دی فضیلت دا اقرار کیتے. اس واسطے اللہ دی نظر ظالم ہونا جرم ہے، مظلوم ہونا جرم نہیں. مہربانی کیا بات ہے، بڑے قیمتی لوگ بھائی مولا تو سلام. ظالم ہونا جرم ہے، مظلوم ہونا جرم نہیں. اور حد نہیں ہوگی، بڑے بڑے اسلامی حکمران گزرے بکھاؤ کھکی ہوئی ہو جا جملہ جس فرمایا ہوئے ممبر حکومت دے واحد زہرہ دا شوہر ہے جائیں کوفہ دے ممبر حکومت دے بے کے اپنا ہاتھ بدا کے فرمائے واللہ لو اوتی تو بے اقالی میں سبا بما تحتا فلا کے ہاں جاؤ ستا آسمانہ دی حکومت لے آؤ علی دے ہاتھ تے رکھ دے ہو تے ہکا شرط رکھو چا زمین تے ٹرن والی چیونٹی دے منہ جو جو دا چھلکا کھولے. علی فرمیدن میں تیرے سات آسمان ٹھکرا دے سا اتنا ظلم علی برداشت نہیں. امامت اللہ نے رکھی ہے نسل حسین ابن علی. بات اگر جناب نے زینت محفوظ ہو ترائے انعام پہلا انعام جعل امامت فی ذریت الحسین. اللہ نے اولاد حسین کو امامت دی. بڑے کمال لوگوں ایک لفظ میرا ضائع نہیں ہوتا، میں بڑا مطمئن پڑھتا ہوں قسم بخدا تجھے میں تو گناہگار بندے ہیں. خود سرور دو عالم اپنے بیٹے حسین کو زانوے مقدس میں بہا کے حسنین کا چہرہ دیکھ کے خود قصیدے پڑھ دے. نہیں گل چنگی لگی میں وہ قصیدے کو سنائی نہ جڑے پڑھ دیا بیٹے دا منہ دیکھ کے فرماونا حسین خدا تینوں کیڑی عزت دیتی ہے، انت سید وابن سید و ابو السادات. ترجمہ کرنا فرمائے حسین تو آپ بھی سید و سردار ہے، تیرا بابا علی بھی سید و سردار ہے، اور قیامت تک آمن والی تیری نسل بھی سید و سردار ہے. یار جیتے رہے جوان جڑے یعنی محبت نہ سبحان اللہ سارے بولو ہے آپ سید بابا سید قیامت تک آمن والی نسل سید. پھر فرماونا بیٹا انت حجت. چلو میں حجت پہلے مانا دس نہیں موڑ تو انہوں استداد دے من دا لطف اس معصوم تو پوچھے کہ عمل حجت یا اپنا رسول اللہ. اچھا میں جڑی تے گل کرے دا کھڑا نا ذاکری نہیں پہ کرے میں ثبوت میرے کول ہے میں کرے دا جے پڑھ سا میں اور تمہیں دکھا سکتا مل حجت یا اپنا رسول اللہ. رسول دا پتر یہ حجت کیا ہے؟ ہر معصوم دن لفظ حجت لکھتا ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ میرے مولا فرمایا ما ینزل من اللہ فعلا ایدیہم ما یارز الى اللہ فعلا ایدیہم. فرمایا اللہ بندیاں نو اس ویلے تے کوئی نعمت نہیں دیتا جب تک درمیان وچ کسی معصوم دا وسیلہ نہ ہوئے. اسے وسیلے دا نام حجت خدا ہے. کلے نہیں آندی معصوم تو بغیر فرمائے نہیں کسے بندے دی عبادت بھی عرش اولاد نہیں رہتی جب تک درمیان میں کسے معصوم دا وسیلہ نہ ہوئے. اسے وسیلے دا نام حجت خدا. اور فرمایا بیٹا انت حجت وابن الحجت و ابو الحجت. حسین تو بھی حجت خدا، تیرا بابا حیدر کرار بھی حجت خدا، اور تیری نسل دے وچوں نو آمن والے معصوم بھی حجت خدا. بات میں آدھانا زمانے نو ایک بھی حجت نہیں ملی. کتنا مقدر ہے اس قوم دا جس نے اللہ 14 حجت عطا فرمایا. جس قوم کو 14 جس ویلے دل آکے جس دا وسیلہ دل آکے دے کے خدا نہ تو منا سکتا. تو پہلا انعام ہے امامت نسل حسین. بڑی مہربانی ہے بچیاں واسطے پڑھی
ہوتا ہے چلو بزرگ تو جان دیں اتوں جو گھر رہتے ہیں تو کم از کم کوئی پوچھے بھی کیا سونا ہے اتنا تو بچے کو پتا ہوئے نا میں شبیر کی مجلس سے کیا سونا. دوسرا انعام خالق نے جڑا مظلوم کربلا پر عطا کیتا ہے. مولا فرماتے ہیں جعل الشفاء فی تربت الحسین. ترجمہ کرے نا اگر دل ہے سرکار فرماتے ہیں کائنات کی ہر بیماری کا علاج حسین کی قبر کی مٹی ہے خدا. یہ دوسرا ہے علماء موجود ہیں پوری ذمہ داری نہیں پہ آ گئی. مکے چلا جانا بیت اللہ دل بن جاوی کعبے تو باہر نکلیا تھوڑی جی مٹی جا کے کھا لی. شریعت اجازت دیتی یار یہ نہیں چکر ہو جائے کچھ تک شریعت آتی ہے. مدینے چلے گئے رسول اللہ دی مسجد تو باہر نکلے ہو دل منگ پہ سونے نبی دا شہر ہے میں مٹی کھا لی. چلو پاک پتن لگے گئے گولڈے شریف لگے گئے. دنیا دی کسے جان دی مٹی کھاونا شریعت محمد حرام ہے. حد نہیں ہو گئی ساڑھے پیر علی نجف اشرف دی مٹی کھاونا بھی حرام ہے. واہ عزت حسین ابن علی اللہ نے تیری مٹی کھاونا صرف حلال نہیں بلکہ ہر بیماری دا علاج بھی ہے. واحد مٹی ہے کربلا دی جس نے کھاون دا ثواب بھی ہے شفا بھی ہے. چلو ماحول یہ ایسا بن گیا میری ماما بہنا دھیاں اگر میرا پیغام جناب تک کنوے ہو رہے خدا را اس پیغام کو امانت سمجھ کے سنبھال لوے. مولا فرماتے ہیں تواڈے گھر بچی یا بچہ پیدا ہوئے نا انہوں دنیا دیا گھوٹیاں نہ پوائی آکھیے جانے شفا ہے لیکن معصوم دا حکم نہیں ہے. بس پرانی رسمیں چلتی آنی ان کے مطابق کسی زندگی گزار رہے ہیں. مولا فرماتے ہیں گھر بچی یا بچہ پیدا ہوئے دنیا دیا کوئی گھٹیاں نہ دتیاں کرو بلکہ ہنے کو اولاد قوم میں تربت الحسین بچے دی پہلی خوراک کربل دی خاک بنا. اس واسطے انہوں پتہ لگ جائے میرا رشتہ یزید نہ نہیں میرا رشتہ حسین ہے. حد سالہ مولا دیا ذریعہ
دے متعلق کدی بھی نعوذ باللہ انہاں دے نقص تلاش نہ کریں. اللہ نقص بنایا ہی نہیں, تلاش کچھ کرتا ہے. قدر کر, فکر کر, معرفت حاصل کرے نہ 14 ہستیاں دی. میں قبلہ استاد بزرگوار علامہ شیخ اختر عباس صاحب دا جملہ یاد آگے. ایڈا بڑا جملہ ہے, تساں کل تک دعا کرو تو انی دعا تھوڑی ہے. وہ فرماتے ہیں نہ 4 دیواریاں پا آل محمد دے باروں بے ایشا ہے تے ایشا نہیں, اتنا جان لیں تے اتنا نہیں جان لے. قبلہ فرماتے ہوندے ہیں جس انہاں نوں دتا ہے وہ بخیل نہیں. ہائے ہائے او میرے اللہ میں کتھے جا پڑا. جس 14 نوں دتا ہے وہ بخیل نہیں. میرا خیال ہے پچھلے بندیاں تے میری گل نہیں پئی پہنچتی پئی ہے. سبحان اللہ, سارے جواب دو. جس اللہ انہوں سب کچھ ملتا ہے وہ بخیل نہیں, تے جنہ لے آئے انہوں دا ظرف چھوٹا نہیں. کہ وہ جانے اس دتا کتنا ہے, بات اے جانے انہوں لے آئے کتنا ہے. ساڑھی کیا مجال ہے؟ کی خلقت کا سبب ہے آل محمد کا گھرانہ. اللہ کی مشیت ہے آل محمد کا گھرانہ. ہر انسان پہ واجب ہے ان سے ممدد کرنا. صاحب توقیر ہے دنیا میں فقط آل محمد کا گھرانہ. دو انعام, شفا قبر دی مٹی, امامت نسل حسین. تیسرا انعام رئیس مذہب اہل بیت ارشاد فرماتے ہیں جعل الاجابت تحت قبۃ الحسین. اللہ نے ہر دعا دی قبولیت دا مرکز روضہ حسین بن علی بنا چھوڑا. جتنی مشکل تو مشکل دعا ہے, جاؤ کربلا. سارے کئی عزیز بیٹھے علی خان کربلا میں رہندا رہا ہے, محسن بیٹھا ملتے ہیں ہم تے مولا دی زیارات تے. خدا دی قسم ہے کربلا ایک اللہ دی ایسی زمین ہے, بلکہ لکھنؤ دے عالم دین تے مجلس بیٹھے پڑھتے ہیں بین الحرمین تے. انہاں آکھیا جب سے میں کربلا آیا ہوں مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ جنت کربلا میں ہے یا کربلا جنت میں ہے. اللہ ایسے کرتا ہے. تو مولا سارے عزاداروں زواری حسین نصیب فرمائے. کرو زواری, اللہ پیسے دے نا اولاد کاغان بنان مری نہ گھلو, مشہد کربلا گھلو. مشہد کربلا جو دل اولاد ہٹسی مت انہاں دے کردار اچ بھی تبدیلی ہو سی. کوشش کرو زندگی اچ کربلا ضرور ویکھو. کربلا بار بار ویکھن دی میں کیوں ہدایت کر رہا ہوں؟ اس واسطے ماشاءاللہ قیامت بڑی اوکھی ہے. قرآن آتا ہے ان سے کوئی کہیں دا مددگار نہیں, لیکن کر لے زواری. جس زواری کیتی ہے وہ اللہ ہی ماشاءاللہ کی مددگار ہو سی. ہن سر چاہو تے میں ایک حدیث سناواں. امام باقر تو روایت ہے خصائص حسینیہ. خاموش ہو کے سن لے سو پھر جتنی مرضی دعا دے سو تاکہ پیغام سارے تک پہنچ جائے. امام فرماتے ہیں قیامت دا میدان ہو سی, زمین مثل تانبا گرم ہو سی. ایک بندے نو اتنا پسینہ سی اودے پسینے نال تسا اٹھ رج لے سی. پیاس تو زبانہ سینے تک لٹکی ہوئی ہو سی. کوثر تو سوا پانی نہ ہو سی. لواء الحمد کے علاوہ چھاں نہ ہو سی. بچے ماما نو سدے سن, ماما جواب نہ دے سن. ماما بچیاں نو سدے سن, بچے جواب نہ دے سن. نفسا نفسی دا عالم ہو سی, یا اچانک عاطف غیبی جو ندا سی اینا اینا زوار قبر الحسین. معاشر دے وچوں او نکل آؤ جنہ دنیا جو حسین بھی زواری کی تھی. روایت آتی ہے کہ یقوم اناسن کثیرہ, آواز وحدت سن کے ایک بہت بڑی جماعت ترک ہو سی جنہ دے سینے تے ہاتھ ہو سی. انا زائل الحسین, مالک میں حسین دا زوار, میں حسین دا زوار. کیا آکھنی اور قریبا, میں تیرے زواری حسین دا انعام دے بنا چاہتا ہوں. لطف بھی لوے آئے, دعائی مگ لوے آئے کہ خدا جلدی زواری تے بلاوے. قسم بخدا روایت جملے لوگ اگے برسن
آواز توحید سیاو تو انعام دے مالک کیڑا انعام ہے؟ فرمایا خذ بید من احببتم فی المحشر، اس پورے میدان جس جس بندے نال تانوں محبت ہے خدا ہاتھ نب کے جنت لے جاؤ، میں اللہ تعالی شفاعت قبول یہ مقام ظاہر حسین۔ ایک زمار حسین معصوم فرمیندے 50 گنہگار کو جنت وچ لے گئے، لیکن زواری دی بھی شرط ہے، یہ نہیں بولتے گیا ہے کہ ہو کے اور عارفاً بحق الحسین، حسین دا زوار بھی ہوئے، حسین دا عارف بھی ہوئے۔ معرفت نہیں رکھتا تو کیوں گیا؟ زوارہ میں میری گل بڑی یاد آسی، اون خان بیٹھا سارا پھرا سندل کئی باری پہ خدا شاید ہے، اتھے ایک جملہ لکھی ہوتا ہے اکثر ذریعہ تھے، کربلا آمدن کمال نیست، کربلا آنا کمال نہیں۔ آیت خولی بھی آئی، آیت شمر تے عمر ابن سعد بھی آئی، کربلا آمدن کربلائی است کمال است، کربلا پہنچے یا اور بڑھ جا یا حبیب بڑھ جائے کمال ہے۔ مہربانی بھائی سدا جیو والا تم آباد ضرور جاؤ، کربلا جاؤ، معصوم فرمیندے قیامت دے میدان وچ ہر گناہگار بڑا پریشان ہو سی، کاش نے امام حسین کا زوار ہوتا اور حوض کوثر پہ ڈیوٹی ہو سی امام حسین کے زوارہ دی۔ مولا فرمیندے ہر متقی، ہر پرہیزگار، ہر تہجد گزار، ہر شب زندہ دار کوثر پینے والا ہوگا، میرے دادا کا ظاہر کوثر پلانے والا ہوگا۔ یہ مقام میں زوار ہے، دعا گوا اللہ سانو مولا دی عظیم نگری نصیب فرمائے، ہر خواہش مند نو اللہ کربلا اللہ تو بستے رکھے۔ حسین پہلے دن دا غریب آئی، 2 محرم میں دن گزر گئے، تیری رات ڈل گئی، بڑا تیزی دنال غریبہ دے دن ٹرتے ہوئے گئے۔ اگلے سال اس رومنے جائیں ہونے جنہوں موقع ملے زیادہ نہ کرو۔ حسین آج دا غریب نہیں، اور ساتھ شروع کر دیں تیاریت مولا دے مسائل تاریخان دیں۔ بی بی پاک خود روتی ہے، آدھی بابا میں اچانک بیٹھی ہونی ہوں، میرے سجے پہلو جو ایک مین آتا ہے، یا ماں ہو انبنوں کی عطشان، اما میں تیرا تسا حسین، مرحبا 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 مت فرمے لیے بابا کدیں کھبے ہو مین آتا ہے، انبنوں کے سوخان، اما زہرا میں تیرا وہ پوتنا جدیاں رگاں کٹی ویسا، مرحبا مرحبا سمجھ دے آؤ بھائی یہ نظریہ دے جاتے دنیا تے شفیر آئے، کوشش کیتی کرو انہاں دنوں چھوڑ دیو کاروبار، اللہ راضی کرے، روبو غریباں پتہ نہیں کسے آنسو سے بی بی پاک راضی ہے۔ علامہ جاڑا صاحب پتر دی قبر تے آندی رہی، تیسری دیوار کہیں دسیاس حسین دا چاند چڑھ پہ، پتر دی قبر تے آ بیٹھی میرا لال ہون میں تیری قبر تے پہنچ، کچھ دیہاڑے ناراض نہ ہوئی، ہون انہاں دا چند چڑھ پہ جدیاں ہن پر رومن کہنا۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، جڑا گھروں چھوڑ آئے نا وہ شرما دے نہیں، تیرے واسطے رومن بھی آسان ہے، اللہ دا بندہ جلے دل آتا ذاکر مولوی صدق رو لینے، میں محمد کلمے دی قسم ہے جلے بی بی تھی زینب رونا ہو رہا، پہلے سچے وے دی آئی متا کوئی نیزے اللہ نہ کھڑو، مت کھبے وے دی آئی متا کوئی تازیانے اللہ نہ کھڑو، جلے کوئی نہیں ہوتا اس نے آدھی آئی نہیں بھولنا تیرا بجنے گھوڑے۔ واہ بھائی واہ، آفرین بھائی آفرین آفرین، اجرکم اللہ اجرکم، اپنے نرو بھائی جڑے رسول نے خود کر دو۔ 2 دن پتر دی قبر تے رونی، چند غریب حسین دا چڑھ پیا، آدھی ہون تیری قبر تے ناس، ہون بطول تے پترہ تے دھیان روس،
دا دن روندی رہی ہے اکبر دے بابے نے شام غریبہ کی بھائی ظفر مجلس ختم ہوئی قبرستان جو ولی نہیں دی رہی پتر دی قبر دا دل کی تصوی بجا جلے اچھے پہنچی ہے میں مطلب روایت پہ پڑھتا ہوں قبلہ مولانا حسین بخش مرحوم لکھتے ہیں یاد یہ جلے میں پتر دی قبر تے پہنچی ہوں میں ڈٹھا ہے کوئی برکا سیاہ پوش مستور ہے یہ مقصوبت الراس جدے متھے تے پٹی بدھی ہوئی آئی میرے پتر دی قبر تے ہاتھ رکھ کے آئی حسین ماں کہنا کہنا ادھار نہاری واہ بھائی واہ کوئی ہکجا بنائے واہ میں ہلے روا میں کربلا روا میں جہاں بسم اللہ میں کھولی دے تدور تے روا جزاک اللہ بہت بڑی عبادت کر رہے ہو شالا سے ہمیں سوال کوئی رونا دیکھو اے مومنہ قریب کہیے آدھی مومنہ مستور بی بی کھل گئی ہیں اے تیرے کسے رشتہ دار دی قبر نہیں تلیاں ٹیک کے اٹھیے پر میں دی تو تنا آنکھ میں بھول گئی میں کیوں نہ آنکھا میرے پتر دی قبر ہے بی بی ادھی سجان جس غریب نو روندی رہی ہیں میں ادھی ماں زہرا تو دادے میرے دی قبر تے بیٹھی رہی ہیں میں دادے تیرے دی قبر تے آتی رہی ہیں او ماں کہنا کہنا ادھار واہ بھائی واہ بڑی روحانی مجلس مولا تنے مجھ سے قبول فرمائے ایک کسے دا حق نہیں رکھتی جس ایک باری آنکھیں نہ آئے حسین اللہ دی قسم ہے انتظار کرے سیدہ دا حق ضرور ادا کرے سیدہ نانے دی قبر تے قرآن بیٹھا پڑھ دے ولید ابن عقبہ ابن ابو سفیان دا قاصد آئے اے شجرہ میں تا گنے ہیں اے شجرہ پکا لے ہو اسے شجرہ محمد دا گھر ہو جا اور چھوڑا قاصد آئے حسین تین ولید بلائے قرآن بند کر کے اپنے مقام تے رکھیا ناتے کے قرآن میں تے نانے دی قبر دے ہاتھ رکھیا تے نانا ہو سکتا ہی مطلع یہ آخری تلاوت ہے اور تیرے مجاور میں اتھے قرآن کئی نہیں پڑھا دے بڑی دیر نانے دی قبر تے روندے رہے علماء لکھے بھیڑا دی عادت مستقر رہائی جے تے بھرا ولے نہا دروازے دے اندروں مسلط چپے دیا عبادت خدا بھی کریں دیا بھرامن دا انتظار بھی کریں دیا آج تھوڑی جی دیر ہوئی ہے نا حسین کو بھیڑا رومن لگ پئی دعا منگو شاءاللہ سب ویر و خیر ہو گئے جڑے بھیڑا دے بھرا بیٹھے ہو بڑے نازک رشتے اللہ بڑھائے جلے غریب اندر آئے نا تے پہلی نگاہ بی بی دی بھرا دیا اکھی تے پئیے رو کیا دی حسین آج نانا یاد آئی نہیں امدی چاہیے آج ماں یاد آئی نہیں امدی چاہیے حسین روتا کیوں نہیں پتہ نہیں میں لفظ پڑھتے ہی پہنچا لے سکتا کیوں رونا تھوڑی دیر روک کے آلے دربار بلایا میں آئے میرا اللہ میں سوکھا دربار رکھے تسا سوکھا سنے محمد دیا دھیاں دے گھر لفظ دربار قیامت آئی دربار دلا آئے میری سین بھرا دا دامن نپلے بی بی آدھی ایک کوئی میں نونجن دیسا ایو دربارے جتے ماں 4 گھنٹے کھڑی رہی ہے واہ بھائی واہ تسا تیاری کی میں عبادت دا ذریعہ بنا یہ مسلمان ہے جنہاں میرے بھرا دا میت بلایا میں نونجن دیسا میرے مسلمانہ تو اعتبار اٹھی گئے یہ منظر بی بی دے ہوئے تھے سامنے سہنے کے مزدور نے یہ حال بٹھایا یہ بچے جانتے نو کیڑی مزدور آئی وفادار دا وفادار حرم جناب لباب خاتون نے منظر بٹھے قبال قدم چاہ کے عباس دے حجرے چاہیے گل ماتم دیئے سن لوتا بولی نہیں تخطوہا خطن علی الارض زمین تے لکیرہ مار کے روندی بیٹھی ہے فضل تے نگاہ پئی ہے بابا تو میرے پیار وچ مصروف ہے او میری ماں روندی بیٹھی ہے واہ تیاری کریں بھائی جڑا سیدہ نو رو بنائے عباس بڑا اوکھا اٹھے سدھا بی بی لبابہ دے کولا کھڑے فرمیندے یا ام الفضل انک تجلسین علی الارض انا حی میں جینا میرے جیندے تو مٹی تے روندی بیٹھی خدا دی قسم تڑپ کے
اٹھیاں دی تم پترا نال پیار کر او بھین میرا رو دے کھڑے واہ واہ صحیح بات ہے اے آزاداری ہے بھائی اے تھوڑے دل دا آواز ہے بھائی تم فضل نال پیار کر او زینب تے حسین رو دے اللہ جان لگے کتاب آدھی عباس نہ لین نہیں سمجھے توڑ کے دروازے والے پاسے ترن اور روایت انہیں شبیر مولا دی کنڈ ہے عباس کی پاسے میری آلی حسین دا رخ ہے عباس کی پاسے جڑے علم والے دے عقیدت مند بیٹھے ہو اللہ دی قسم ہے صرف ڈٹھا سے جو عباس آندا پیے دامن چھوڑ کے آدھی ہون لگا جا میرے پردیاں نظام میں آ گیا ہے او ماتمدارا تائی تدامی نو آدھی آئی میں کوئی نہیں تھا واہ بھائی واہ اے ماتم قبول ہو من جے امانت میرا حسین دی ہر بندہ آج زہرا دیا دیاں دے ٹرن دے ماتم کرے اجرکم اللہ قدا نہ تھکن علی قوم عباس آئے دیا کا دادی فوج بلا بنو ہاشم نے جوان بلا تریوی بنو ہاشم جوان جنہاں دا کائنات مل لائی ہتھج لگیاں تلواری اگے اگے حسین ٹرے پیچھے پیچھے حسین دا بستہ لشکر ٹرے میں نے ایک مولی خیر محمد مرحوم دا تے جملہ یاد آتا ہے بڑے دکھی لفظ پڑھدائی وہ آدھا یہ پہلا موقع ہے مدینے دیا گلیاں مدینے دے سید رل کے ٹر دے آنے مت کہیں بد نظر دی نظر لگی ہے گلیاں سکھدیاں رہیاں سیدہ دیا قبر نہیں دیا واہ بھائی واہ کوئی کربلا سب گیا کہیں دی قبر دا نشان ہی کٹ گیا آفرین بھائی اپنی آخرت واسطے رونا ہے کوئی احسان نہیں علی دیا دیا اجرکم آفرین بھائی آزم اللہ حجورکم و حجورنا بس شریف سادے ہو دربار دبوہ نیڑے آئے فوج نو قریب روک لے عباس رک جائے میں اندر بہنا ضرورت پئی کہ میں تکبیر بلند کر سکتا بتے کو خیبر تو وزنی تو نہیں مظلوم کربلا اندر آئے اس بے حیاء خط لکھتا ہے شیعہ سنیاں خط دے ہوتے لکھے یا خود بیعتا من اہل المدینہ خاصتا من الحسین سارے مدینے تو بیعت منگی لیکن حسین تو ضرور منگی وَإِنْ أَبَا اگر انکار چکرے سر لہا کے دمشق بھیجی ایک خط تس مظلوم کرسی دی ٹیک تے اٹھے فرمائے مصری ہاں یوائیو مصرہ بے حیاتن گل کرے دیا نہیں شرح مانا اس بے حیاء مستے میں حسین کل بیت مقدر میں کجا او کجا ایک بیس میری قوم جان دی ہے تاریخ آدھی ولید راضی ہو گئی امام اٹھے نال کرسی تے حکم دا پتر ملون مروان بیٹھے اور روان علیہ اس گردن دا اشارہ کی تھے حد کل حسین سر لہا لے ورنہ حسین کرے ہتھی تاسی جڑے اندر باہر غریب دی مخاف دے منائے بیٹھے ہو وسطائی مدینہ بارو جیندے کھڑے اس اکبر دے عباس امام اٹھے فرمیدن یبن زرکا اتقتلنی او بے حیاء دے پترا بے حیاء ماں دے پترا تو میں نو قتل کرے سے میرے ساتھ دیاں دھمکیاں دینے اٹھے تھے تکبیر بلند کی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر دی رے نہیں مکی عباس دے ہاتھ دروازے تے لگے ام البنین دا شیر جلدی نال اندر آئے پچھوں غازی دی فوج آئیے او ماتم دا نو جڑے رنگ نال آندا پیا نہ مروان بچدا نہ ولید بچدا او عزت والے اکبر دا بابا چند قدم گاندے ٹرے ہاں اللہ گیا تے عباس لڑنا ہویا میری ماں خالی نہ رکھے بھائی ماتم اکبر دا یار آئے جو پھر ماتم کر عباس جنگ کرنی ہویا حسن دے میاں تے تیر نہ لگے
پیغمبر دے تقدس دی قسم عباس فوج ہٹائیے مگر جیڑی گل شیعہ نو روئندی ہے جیلے گئے تا ساریاں تو اگے غازی آئی جیلے ولل تا ساریاں تو پچھا عباس آئی وجہ کیڑی ہے علماء دل کئی ویلے سجی دیوار تے متھا مرے دے کئی ویلے کھپی دیوار تے متھا مرے دے آدھے بابا میرے جمعن دا کے بابا میں بھی جیتا او تیرا حسین ودا ہوتا ہے آفرین 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 آئے حسین عبادت تو میرے حصے دی ہو گئی لیکن دل نقصی اگر میں دو جملے سنا کے نہ بنیا واپس غریب بلدے دروازہ کھلے بی بی علی اممہ فضا چراغ لیا میں پھراما دے چہرے وے دیا ازادارو چراغ بلند ہوئے پہلے حسین آئے آدھی الحمدللہ بعد علی اکبر آئے آدھی الحمدللہ جوان آتے رہے الحمد پڑھ دی رہی ہے اور جنہوں نے سینے امانت دل اکبر نے موٹھے دے ہاتھ رکھا تھا آدھی سارے آئے ہو میرا غازی اما دیوارہ تے ٹکرو مرے آدھا کیوے بچا او بابا زینب کو چھلوے عبادت سے ہو گئی آخری سطر جڑے روندے پہ ہو دنیا کی میں روکا نہیں غریب اندر آئے آقا احمد کافی لکھے بھیڑ کا ودیس حسین کیا جو ہے کیا بڑی فرمایا یا بیعت ہے یا وطن چھوڑنا ہے فرمایا کیا فیصلے غریب آتے میں وطن چھوڑے گا بی بی علی کیا پروگرام بنایا کون کون نال ویسی سیدہ دے میری فوج دا جنرل عباس ہو سی آخری بندے دے ماتم دی دعوت دے بی بی علی میرو قیہ دی منت کرے سا غریب آدھے میرے نام ہو سی بی بی علی میں لیلہ دی منت کرے سا غریب آدھے میرے نام کاسے میں بی بی